نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (NDA) نے آج پارلیمان میں اپنے نومنتخب ارکان پارلیمان کی میٹنگ کی اور مرکز میں حکومت بنانے کا دعویٰ بھی پیش کیا۔ NDA نے اپنے اتحادیوں بشمول نتیش کمار، چندرا بابو نائیڈو، چراغ پاسوان، جینت چودھری، انوپریا پٹیل کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی، جس کے دوران انہوں نے اپنے اتحاد کے لیڈر کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے نام کو منظوری دی۔ مودی 9 جون کو تقریباً شام کے 6 بجے تیسری بار وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف لینے والے ہیں۔ اتوار کو منعقد ہونے والی تقریب حلف برداری میں کئی عالمی رہنماؤں کی شرکت کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج مودی اور ان کے اتحادی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کی انہوں نے اور اپنے دعوے کی ایک لسٹ ان کو سونپی۔ نومولود سیاستداں اور بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کو لیڈی کانسٹیبل کی جانب سے تھپڑ مارنے کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ میڈیا کے مطابق یہ واقعہ مبینہ طور پر کنگنا رناوت کے ماضی کے بیان کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ میڈیا کے مطابق چندی گڑھ ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر تھپڑ مارنے والے سیکیورٹی اہلکار کلوندر کور نے کہا کہ وہ کسانوں کے احتجاج کے بارے میں اداکارہ کے ایک پرانے بیان پر غصے میں آ گئی تھی۔ خاتون اہلکار کا کہنا ہے کہ کنگنا رناوت نے بیان دیا تھا کہ کسان احتجاج میں 100 روپے کے لیے بیٹھتے ہیں، کیا اداکارہ وہاں جا کر بیٹھیں گی؟ میری والدہ وہاں بیٹھی تھیں اور احتجاج کر رہی تھیں جب کنگنا رناوت نے یہ بیان دیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کنگنا رناوت کو تھپڑ مارنے والی خاتون اہلکار کا تعلق کسان گھرانے ہی سے ہے۔ میڈیا کے مطابق سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس CISF نے کنگنا رناوت کو تھپڑ مارنے والی خاتون اہلکار کو معطل کر دیا ہے اور انہیں مقدمے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ خیال ہے کہ حال ہی میں کنگنا رناوت ریاست ہماچل پردیش سے اپنے آبائی علاقے منڈی سے الیکشن میں کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے کانگریس کے رکن وکرمادتیہ سنگھ کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر کنگنا رناوت کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے کچھ بیانات کی وجہ سے ٹارگٹ ہوئی ہیں اور ان کو اپنے طور طریقے بھی بدلنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں کنگنا رناوت کو تھپڑ مارنے والی کلوندر کور کے بھائی کا کہنا ہے کہ اب تک وہ ویڈیو سامنے نہیں آیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ میری بہن نے ان کو تھپڑ مارا تھا۔ سوڈانی آرمی نے کہا ہے کہ نیم فوجی ریپڈ ریسپانس فورس نے وسطی سوڈان کے گاؤں میں حملہ کیا ہے، جس میں 35 بچوں سمیت 150 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بچوں سمیت 150 افراد کے قتل عام کا الزام نیم فوجی گروپ ریپڈ سپورٹ فورسز پر عائد کرتے ہوئے سوڈانی فوج نے حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ سوڈانی فوج کے سربراہ عبدالفاتح البرہان نے کہا ہے کہ RSF کو حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے RSF کی جانب سے فوجی پوزیشنوں سمیت مختلف دیہات پر کیے گئے تازہ حملوں میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ RSF نے الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ سوڈان میں نیم فوجی گروپ RSF گزشتہ 13 ماہ سے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ وسطی غزہ میں نصرت پناہ گزین کیمپ کے فلسطینی میئر ایاز المغاری جمعرات کو اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے۔ یہ اطلاع فلسطینی طبی اور سیکیورٹی ذرائع نے دی ہے۔ فلسطینی سیکیورٹی ذرائع نے چین کی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ مسٹر المغاری اپنے خاندان کے کئی دیگر افراد کے ساتھ اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ المغاری کی لاش غزہ کے وسطی شہر دیر البلح کے الاقصی اسپتال میں رکھی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حماس تحریک کے کارکنوں میں سے ایک مسٹر المغاری کو متفقہ طور پر میئر مقرر کیا گیا تھا۔ المغاری کی موت نصرت کیمپ میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی سے منسلک ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں تقریباً 35 فلسطینیوں کی ہلاکت کے چند گھنٹے کے بعد ہوئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا کہ حماس اور اسلامی جہاد کے دہشت گرد اسکول میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایران میں پولیس نے مبینہ طور پر شیطان نیٹ ورک کے 30 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد میں 12 خواتین اور 18 مرد شامل ہیں، جن کے قبضے سے شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے شمالی صوبہ مازندران میں ایک تقریب میں چھاپہ مار کر ان افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کارروائی کے دوران شیطان سے مشابہت رکھنے والی چیزوں کو بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس سے قبل بھی ایران میں کئی مرتبہ ایسے اجتماعات اور پارٹیوں پر چھاپہ مار کر ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جہاں شراب، موسیقی اور نشے کا استعمال ہو رہا تھا۔
میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے بھی اسی طرح کی کارروائی کے دوران 35 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ ماہ 250 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے مضبوط دفاعی نظام آئرن ڈوم کو چکمہ دے کر اسرائیلی فوجی اڈوں پر حملہ کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملوں میں ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت اور 10 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کے دھماکے خیز مواد سے لدے 2 ڈرونز نے اسرائیلی فوج کے فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے اسرائیل کے شہر حرفیش میں پراسرار انداز میں کارروائی کی۔ حزب اللہ نے ڈرونز حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حملہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حالیہ ہلاکت خیز حملوں کا جواب ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں ایک اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس بات کی تحقیقات کی جاری ہے کہ آئرن ڈوم ڈرونز کو روکنے میں کیوں ناکام رہا۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں میں ہلاک ہونے والے فوجی کی شناخت 39 سالہ اسٹاف سارجنٹ ریفل کوڈوز کے نام سے ہوئی ہے۔ آئرلینڈ کے رکن پارلیمان تھامس گولڈ پارلیمنٹ میں غزہ جنگ کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے شدید برہم ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں تھامس گولڈ کو غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی جارحیت پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھامس گولڈ نے کہا کہ جب آپ غزہ میں ہونے والے مظالم کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان میں لوگوں کو چیخنے چلاتے ہوئے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت عورتوں، مردوں اور بچوں کو زندہ جلا رہی ہے اور دنیا خاموشی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہے۔ آئرش رکن پارلیمان نے کہا کہ غزہ میں 35,000 مرد، خواتین اور بچے شہید ہوئے ہیں، جن میں 15,000 تو صرف بچے ہیں جو بے دریغ قتل کر دیے گئے۔ یہ سب ناقابل یقین لگتا ہے۔ انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، وہاں سے ایک تصویر ایسے بچے کے سامنے آئی ہے جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے اور اسرائیلی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب غلطی سے ہوا۔ تھامس گولڈ نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ بنجمن نیتن یاہو بالکل اسی طرح جہنم کی آگ میں جلے گا جیسے اس نے بچوں اور ان کے خانوادوں کو زندہ جلایا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 36,440 ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ایسی آواز سنائی دے جسے سن کر گمان ہو جیسے کئی انسانی لاشیں چیخ رہی ہیں، ایسے میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً دل حلق میں آ جائے گا، اور قدیم تہذیب کے باقیات سے ایسی سیٹی ملی ہے جو ایسے ہی خوفناک آواز پیدا کر سکتی ہے۔ یہ سیٹی جنوبی امریکہ میں ہزاروں سال پہلے آباد قدیم آرٹک تہذیب کے باقیات سے دریافت ہوئی تھی۔ اسے ڈیتھ ویسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سیٹی کو بجانے پر ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے ہزاروں لاشیں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ اس سیٹی کی آواز کو انسانی تاریخ کی خوفناک ترین آوازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ سیٹی ہوا کے دیوتا کی عزت و توقیر کے لیے قربانی کی تقریبات کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ مطالعے کو 1999 میں دریافت کیا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے پہلے اسے محض ایک قسم کا کھلونا سمجھا اور اس پر زیادہ تحقیق بھی نہیں کی، لیکن 15 سال بعد ایک سائنسدان کو پتہ نہیں ایک دن کیا سوجھی کہ اس نے سیٹی کے اوپری حصے پر موجود سوراخ میں پھونک ماری اور تبھی ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ اس کے بعد سے اس سیٹی کا نام موت کی سیٹی پڑ گیا۔